یہ انتخابات کا چھٹا فیز ہے، مسلم کینڈیڈیٹ کوئی نہیں ہے۔ دہلی اپنی قسمت کا فیصلہ کرنے جا رہا ہے۔ کیا منگل سوتر چرانے کی کہانی آگے جاتی ہے؟ وہ دیکھتے ہیں کہ 15 لاکھ ان کے اکاؤنٹ میں نہیں آیا۔ مسلم لیڈرشپ وہ ہوش میں آئے۔ 22 لاکھ لوگ پاورٹی لائن کے نیچے ہیں۔ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریہ میں آج انتخابات ہو رہے ہیں، جمہوریہ کے مرکز و محور میں۔ یہ انتخابات کا چھٹا فیز ہے۔ لوک سبھا کی 7 سیٹوں کے اوپر دہلی میں، وہ دہلی جو 1857 کی جنگ آزادی کا مرکز اور محور بنا تھا، وہاں انتخابات ہونے جا رہے ہیں۔ 7 سیٹیں ہیں، بی جے پی ہے اور کیجریوال ہے اور راہل ہے۔ دیکھیے کیا نتیجہ آتا ہے۔ پورے دہلی سے، دہلی اسٹیٹ سے مسلم کینڈیڈیٹ کوئی نہیں ہے۔ تینوں پارٹیوں کو نظر نہیں آیا، یا انہوں نے مناسب نہیں سمجھا، یا مسلمان کمیونٹی نے خود مناسب نہیں سمجھا کہ وہ انتخابات کے اس عمل میں اپنا کردار ادا کریں۔ آپ کو ایک رپورٹ پیش کرتے ہیں، آپ ذرا وہ رپورٹ ملاحظہ فرمائیں اور پھر بتائیے گا کہ ہم کیا صحیح کیا غلط سوچ رہے ہیں۔ پاکستان اور بھارت کے لیے پیار کرنے والے ہمسائے ہونا ایک خواب ہے۔ اس خواب کی تعبیر ڈھونڈنے نکلیں تو کچھ چیزیں راستے میں آ جاتی ہیں۔ اللہ کرے کہ وہ وقت آئے جب کشمیر جو ہے وہ آزاد ہو، کشمیریوں کو ان کا رائے دہی کا حق مل سکے، ساؤتھ ایشیا میں پیس ہو، امن ہو، اور یہ ہمسایہ ہونے کا جو فائدہ ہوتا ہے اس فائدے سے سب کانٹیننٹ کے لوگ بھی فائدہ اٹھا سکیں۔ آج ہے 25 مئی اور دہلی اپنی قسمت کا فیصلہ کرنے جا رہا ہے۔ وہ دہلی جو 3 کروڑ 38 لاکھ نفوس پر مشتمل ہے، جس میں 22 لاکھ مسلمان بھی ہیں۔ یہاں پر 7 بڑی سیٹیں ہیں لوک سبھا کی۔ ایم ایل اے کی تو 70 سیٹیں ہیں، یعنی صوبائی سیٹیں 70 ہیں، لیکن یہ قومی اسمبلی کا جو الیکشن ہے جس کو لوک سبھا کہتے ہیں، وہ الیکشن آج ہونے جا رہا ہے۔ 7 سیٹوں پہ الیکشن ہے اور الیکشن بڑا مزے کا ہے۔ اروند کیجریوال کا بھی بہت بڑا امتحان ہے، جو 14 فروری 2015 سے مسلسل وزیر اعلیٰ آ رہا ہے، چیف منسٹر آ رہا ہے، 3 دفعہ جیت چکا ہے، اور دہلی اس وقت دیکھیں کیا کروٹ لیتا ہے۔ لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ دہلی میں اس وقت جو اتحاد ہے کانگریس کا اور عام آدمی پارٹی کا، اس میں 4 سیٹیں تو انہوں نے دی ہیں عام آدمی پارٹی کو، کیجریوال کو، اور 3 سیٹیں کانگریس کی ہیں۔ کیجریوال کا ایک کینڈیڈیٹ ہے کلدیپ کمار، دوسرا ہے سومناتھ بھارتی، تیسرا ہے مہابادی مشرا، چوتھا ہے ساہی رام پہلوان۔ اسی طرح باقی 3 سیٹیں کانگریس کے پاس ہیں۔ تو کانگریس نے چاندنی چوک سے کھڑا کیا ہے جے پی اگروال کو، اور وہ جو جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں لیفٹ کا ایک مشہور لیڈر تھا کنیا کمار کو انہوں نے اپنی ایک سیٹ دی ہے، اور انہوں نے ایک سیٹ دی ہے منوج کمار تیواری کو۔ اور بی جے پی نے 7 سیٹوں پہ اپنے بندے کھڑے کیے ہیں۔ اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ سابقہ فورن منسٹر ہے سشما سوراج، اس کی بیٹی جو ہے وہ اس دفعہ بانسوری سوراج الیکشن لڑ رہی ہے۔ اس الیکشن میں بھارت کا کون سا چہرہ ہمارے سامنے آتا ہے؟ کیا منگل سوتر چرانے کی کہانی آگے جاتی ہے، یا سلنڈر 1100 کا ہو گیا ہے وہ لوگوں کو سمجھ آتا ہے، یا وہ دیکھتے ہیں کہ 15 لاکھ ان کے اکاؤنٹ میں نہیں آیا؟ یہ راہل کا، کیجریوال کا اور خود مودی صاحب کا بھی امتحان ہے، لیکن اس میں مسلم کمیونٹی جو ہے، مسلم آبادی جو ہے، ان کا بھی ایک امتحان ہے۔ ان کی شناخت جو ختم ہوتی ہوئی شناخت ہے، اس وہ کیسے برقرار رکھ پاتے ہیں۔ پاکستان کی طرف سے بھارت کے لیے نیک خواہشات کا اظہار، اقلیتوں کو تحفظ ملے، اور جو لیڈرشپ ہے مسلم لیڈرشپ وہ ہوش میں آئے اور مسلم آبادی کو اس کا مقام دلائے۔ کیجریوال کے لیے بھی ایک بڑا امتحان ہے کہ تیسری دفعہ وہ وزیر اعلیٰ ہونے کے باوجود، دہلی میں بہت سی چیزیں، بہت سی سہولیات پیش کرنے کے باوجود، ابھی تک دہلی میں غریبوں کی ایک بڑی تعداد موجود ہے۔ تقریباً 22 لاکھ لوگ پاورٹی لائن کے نیچے ہیں، یعنی 3 کروڑ 38 لاکھ لوگوں میں سے 22 لاکھ پاورٹی لائن کے نیچے ہے۔ دیکھیے آج کا الیکشن جو ہے وہ کیا نتیجہ سامنے لاتا ہے۔ سلامت رہیے۔